السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شریعت اسلام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ نماز کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، چونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہمارے اعمال کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے وہ نماز ہے۔ لہٰذا نماز کا سیکھنا اور سیکھ کر کے پھر اس کے بعد نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ ہم سب پر ضروری ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی یا نماز کے کچھ ارکان نہیں آتے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم میں اچھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم طریقۂ نماز سمجھیں۔ لہٰذا میں چونکہ حنفی مسلک کا ہوں، لہٰذا میں حنفی مسلک کے اعتبار سے نماز کے تعلق سے مسائل بتاؤں گا، اور میں جو مسائل جہاں سے میں اخذ کر رہا ہوں وہ حنفیت کی سب سے بنیادی کتاب ہدایہ، اس ہدایہ کتاب سے میں مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لہٰذا ہم جانیں گے کہ شروع سے آخر تک مسائل نماز کیا کیا ہیں، ترتیب کیسے کیسے ہے، فرائض کیا کیا ہیں، واجبات اور نوافل سنتیں کیا کیا ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو قسط وار میں بنائیں گے، اور جو ہے ہر قسطوں میں الگ الگ مسائل کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ ہماری اس محنت کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے ہم کنار کرے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر سے بہتر اس کا جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، شروع میں یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 کھڑا ہونا، یعنی جسے قیام کہتے ہیں، کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا۔ نمبر 6 تشہد کی مقدار قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض نماز کے بنیادی چیز ہو گئے۔ ہم ترتیب وار 6 کے مسائل الگ الگ ویڈیوز کے اندر بنائیں گے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، اس کے مسائل کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھوں کا، اپنے دونوں ہاتھوں کا کانوں کی لو تک اٹھانا، اور نمبر 2 اللہ اکبر کی صدا لگانا۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر یہ لفظ ادا کرنا، یہ فرض ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ ہم اس کو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور نماز اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع نہ کی، یعنی تکبیر نہ کہی اور نماز شروع کر دی، ہاتھ کو ایسے کر کے باندھ لیا، تو اس کی ہم نماز کے قائل نہیں ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ رہی بات تکبیر کے بعد تحریمہ کا کہنا، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سنت ہے، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت کے ساتھ ہمیشہ عمل کیا ہے، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہے اور ہاتھوں کو نہ اٹھائے، باندھ لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سنت کو چھوڑنے کا، اس کو جو سنت کو ادا کیا جاتا ہے وہ جو ثواب ہے اس کو نہیں ملے گا، چونکہ وہ تارک السنہ ہے۔ لہٰذا فرائض کی ادائیگی ہو گئی کیونکہ اس نے اللہ اکبر کہا۔ یہ اللہ اکبر کہنا ایک قرآن سے ثابت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہم نے نماز کے اندر تکبیر کو فرض قرار دیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ نماز کے شروعات میں تکبیر ہونی چاہیے، اور یہ تکبیر فرض کا درجہ چونکہ قرآنی آیت شاہد ہے اس بات پر اور حدیثیں بھی ہے، لہٰذا ہم نے تکبیر کو فرض قرار دیا، اور تحریمہ یعنی ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت کا درجہ ہے۔ لہٰذا معلوم چل گیا
کہ تکبیر نماز کے اندر جو شروع میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت کا درجہ ہے. لہٰذا اگر کسی نے تکبیر چھوٹی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی نے جو ہے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا بلکہ سیدھا باندھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ کہ سنت کا ثواب کھو دے گا. اس سلسلے میں یاد رکھیے ہدایہ کی عبارت ہے وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ کہ تکبیر تحریمہ جو ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے یہ سنت ہے، اور لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی کے ساتھ مواظبت فرمایا ہے. لہٰذا ہمیں تکبیر بھی کہنی چاہیے اور تحریمہ بھی کہنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے اور ایسی سنت ہے کہ نبی نے ہمیشہ کیا ہے. تو یہ چیز ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تکبیر فرض ہے اور رفع الیدین جسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے. آگے فرمایا کہ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُكَبِّرُ لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ. صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے. یہ بہتر طریقہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے پھر اس کے بعد تکبیر کہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نماز کے اندر چونکہ تحریمہ جو کیا جاتا ہے یعنی جو تحریمہ باندھا گیا کہ اب وہ کام جو نماز کے باہر کیا کرتے تھے مثلا کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے اور باتیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر آنے کے بعد حرام ہو گئی. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز کے باہر جو چیزیں جائز ہے نماز کے اندر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. بات نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ساری چیزیں جو نماز کے باہر جائز تھی نماز کے اندر جائز نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو تحریمہ کہا جاتا ہے. اب یہ کہ تحریمہ پہلے کرے انسان یعنی رفع الیدین جسے کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا یہ اولاً ہو، بعد میں اللہ اکبر کی تعریف جو ہے تکبیر کہی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. دوسری وجہ یہ کہ غیر اللہ کی نفی کی جاتی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر کے کوئی معبود نہیں ہے، ہاتھوں کو ہم نے اٹھا دیا کہ معبود نہیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ ہاں اللہ کی ذات بڑی ہے، تعریف کے لائق ہے، اللہ بڑا ہے. تو سب سے پہلے معبودان باطل کی نفی کی گئی، غیر اللہ کی نفی کی گئی، پھر اللہ کا اثبات کیا گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ تمام معبود کی نفی کی گئی اور الا اللہ سے اثبات کیا گیا اللہ کے معبود ہونے کا. تو یہ چیز طریقہ ہے. نماز کے اندر بھی جب کوئی آئے تو سب سے پہلے تکبیر کہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے. دو چیز ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ تکبیر کہی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب میں نماز کے اندر شامل ہو چکا ہوں، تاکہ دوسرے باہر کے لوگ کو معلوم چل جائے کہ اب یہ جو ہاتھ کیا ہے یہ تکبیر کہی ہے یہ نماز کے اندر شامل ہو گیا. لہٰذا لوگوں کو اطلاع مل جائے، لوگوں کو معلوم چل جائے کہ یہ شخص نماز میں شریک ہو رہا ہے. یہ تین بڑی بڑی وجوہات ہے. آگے کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہاتھوں کو جو کانوں تک اٹھائیں گے یعنی رفع یدین کریں گے، تو اب یہ ہے کہ رفع یدین جو تکبیر تحریمہ کے وقت کی جاتی ہے یعنی ابتدائی نماز میں، یہ رفع یدین ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس بارے میں جو ہے کئی سارے اختلاف ہیں. اہل شوافع جو ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف جو حدیثیں ہیں وہ ہم سے جو ہے میچ نہیں کرتی. اسی طریقے سے کئی اختلافات ہیں اس سلسلے میں. جان لیجئے کہ احناف کا جو طریقہ ہے، حنفیوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے یہ دونوں یہ ہاتھوں کی کانوں کی لو تک ہوں گے. یہ لو دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کان کا حصہ ہے اور یہ حصہ بالکل کان کی لو، اور یہ جو پنجہ ہے یہ پورا مونڈھے پہ آئے گا بالکل ایسے.
اس طریقے کا معاملہ رہے گا. اور یہ جو حصہ ہے نیچے کا، یہ یہاں پہ یہ گردن کے پاس آ جائے گا، تو اس پر جو ہے ایک حدیث پر یہ عمل کرتا ہے. نمبر 1 کہ وہ جو حدیث جس پر اہل شوافے عمل کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاؤ، تو اس سے ہمارا عمل یہ ہوگا کہ یہ جو پنجہ ہے یہ یہاں پہ آ جاتا ہے جب ہم کانوں کو یہاں تک اٹھاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں جس پر احناف عمل کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ انه ابصر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذي بإبهاميه اذنيه ثم كبر. تو اس کے اندر یہ فرمائیں گے منکبہ کے برابر کر لے، یعنی بالکل ایسے کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے دونوں انگوٹھوں کو یہ برابر کرے کان کی لو پہ. ابہام جسے کہتے ہیں کہ حاذا بإبهاميه اذنيه، یہ بالکل کانوں کی لو پہ کریں گے. تو یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، باب رفع الیدین فی الصلاۃ کے اندر، صفحہ نمبر 113، اور اس طریقے سے وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے. اور حدیث نمبر 734 ہے، 734، وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے یہ حدیث. اس میں بتایا گیا کہ ہتھیلی منڈے کے پاس ہو اور انگوٹھے کان کے پاس، اور اس طرح اٹھائے. اسی پر حنفی عمل کرتے ہیں تاکہ ایک حدیث پر عمل ہو سکے. یہ ہمارا دوسری حدیث جو ہے عن مالک بن حویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذ بہما اذنیہ، یہ دونوں برابر کر دینا چاہیے اس طریقے کا. اس پر ہم عمل کرتے ہیں. رہی بات کہ اہل شوافے کے نزدیک جو مونڈے تک اٹھانے کی بات ہے، تو اس کے اندر وہ قنوت کے اندر بھی یہی کرتے ہیں، تکبیرات عیدین میں بھی یہی کرتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر بھی، کہ بالکل مونڈے تک ہاتھ اٹھائیں گے. اس طریقے کا معاملہ ہے. تو ان کے پاس بھی حدیث ہے. ان کی دلیل جو ہے ان محمد بن عمرو بن عطاء رضی اللہ تعالی عنہ انه كان جالسا في نفر من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی ان كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حد منكبه، یعنی بالکل ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس پر یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے جس پر اہل شوافے عمل کرتے ہیں. باب سنت الجلوس فی التشہد کے اندر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 114. اس طریقے سے حدیث نمبر جو ہے 828 828، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی آئی ہے، کئی ایک حدیث کے اندر آئی ہے. دوسری بات یہ کہ پھر ہم ان احادیث کا کیا کریں جس کے اندر آیا کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، بالکل مونڈے تک، جس پر اہل شوافی عمل کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ابتدائی اسلام پر محمول کریں گے یا یہ کو عذر پر محمول کریں گے. اس حدیث کو عذر، کیونکہ ہماری طرف بھی حدیثیں ہیں اور جید قسم کی حدیث ہے، صحیح اور صحیح حدیث ہے. اب ان احادیث کو ہم محمول کرتے ہیں عذر پر، کیونکہ عذر پر محمول کرنے کی ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے کہ ہم اس کو عذر پر کیوں محمول کرتے ہیں. عذر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ٹھنڈی کا موسم ہونا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھنڈی کے موسم میں چادر کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہاں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا کرتے تھے. یا یہ کہ بیماری اور کسی اور وجہ سے کہ بڑھاپے کے عالم میں ایسا انہوں نے کیا ہو، تو بہرحال ثابت تو ہے، لیکن ہم اس کو عذر پر محمول کریں گے. عذر پر محمول کرنے کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے کہ عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال اذنيه ثم قال ثم اتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس واکسے. یہ ابو داؤد شریف کے اندر اس حدیث کے اندر بتایا کہ پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، لیکن جب سردی کے موسم میں جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کپڑے کی وجہ سے سینے تک ہاتھ اٹھائے. تو حضرت وائل بن حجر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے اذنین تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، لیکن سردی کے موسم اور ٹھنڈی کے موسم کی وجہ سے جب چادر آپ کے بدن پر ہوا کرتا تھا تو آپ یہاں پہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. یہ عذر ہے.
اس عذر کی بنیاد پر ہم اس کو عذر پر محمول کریں گے، لہٰذا اگر کوئی شخص یہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے کسی مجبوری کے تحت اگر باندھ لیتا ہے اس کی نماز جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا متفقہ ہمارے احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھوں کو یہاں تک کانوں تک اٹھایا جائے اور بالکل یہ انگلی سیدھی ہونی چاہیے اور قبلہ کی جانب ہونی چاہیے، فاصلہ نہ ہو، زیادہ ایسا کھول کے نہ رکھے بلکہ یوں ایسا کر کے کانوں کی لو تک اٹھائے، پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لے. تو اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے حدیثیں اور ان کا جو مسلک ہے ہاتھوں کو اٹھانے کے سلسلے میں اور تکبیرات افتتاحیہ جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا درجہ کیا ہے اور ہاتھوں کو اٹھانے کا درجہ، یہ ساری باتیں آپ کو امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلے میں جیسے میں نے 6 باتیں عرض کی ہیں، 6 فرائض، وہ ترتیب سے الگ الگ ویڈیوز کے اندر ہم بنائیں گے انشاءاللہ. جو ہے قیام کے تعلق سے آگے والی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں.